خالص بندے بن، خالص اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنی معیشت میں، اپنی سیاست میں، اپنے سیاسی فیصلوں میں، اپنی حکومت میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم۔ اور نہ صرف اللہ خالص بندگی کی بات کرتا ہے بلکہ مکمل بندگی کی بات یہ بھی کہتا ہے کہ میری بندگی کے ٹوٹے ٹوٹے نہ کرو۔ مسجد میں میرے بندے، دکان میں کسی اور کے بندے، دفتر میں کسی اور کے بندے، بازار میں کسی اور کے بندے، یہ نہ میری بندگی کے ٹکڑے نہ کرو۔ جو لوگ میری بندگی کے ٹکڑے کرتے ہیں میں انہیں دنیا کے اندر ذلیل کرتا ہوں اور آخرت میں عذاب دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہن، اللہ کرے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ کرے کہ ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں۔ اللہ کی بندگی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے بندے نہیں بنیں گے تو تباہ ہو جائیں۔ اب ہم دعا کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھے چٹھیں بھیجی ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ ایک تو ان چٹھوں پر میں فیصلہ کرتا ہوں، بہت ساری چٹھیں آتی ہیں، کوئی محرومی میں شکار، کسی محرومی کا شکار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی دعا کرو میری یہ محرومی تھی۔ کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی دعا کرو میری بیماری تھی۔ کوئی کسی مسئلے میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی چٹ نہیں آتی، کوئی چٹ نہیں بنتا۔ میں ان لوگوں پر ہے، کوئی چٹ نہیں آتی کہ میں گناہگار اللہ سے میرے لیے نہ، کوئی چٹ نہیں، کوئی نہیں، واقعی کوئی نہیں آتی۔ اللہ کرے آپ اس جگہ پر آئیں، آپ چٹیں پڑھیں، ایک چٹ بھی نہیں آتی کہ میں بڑا گناہگار ہوں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں میرے لیے خصوصی دعا کرنا، اور خصوصی دعا کا پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میرا نام لے کر دعا، پھر اوپر نام لکھتے۔ لوگوں، اللہ کو کسی شناختی کارڈ کی ضرورت ہے؟ اللہ پوری طرح تمہارے نام سے، تمہاری ہر چیز سے پوری طرح واقف۔ اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہر انسان، اس کی خواہش، تمنا، دعا، جس حالت میں وہ جو دعا کر رہا ہے اللہ اس سے واقف۔ یہ جو خصوصی دعا ہے، یہ بھی پتہ نہیں لوگوں کو اعتماد نہیں ہے اللہ کا۔ پھر کئی لوگ کہتے ہیں، خاص طور پر یہ خواتین مجھے ان پروگراموں میں ملتی ہیں، آج تو اسپیکر نے بڑا تنگ کیا ہے، خواتین ملتی ہیں کہتی ہیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی کلمہ بتائیں جس کو پڑھ کر دعا کروں۔ دیکھیں، اللہ کو کوئی کلمہ اور وظیفہ مجبور نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جو اللہ کو مجبور کر دے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میں آج، چلو آج لیلۃ القدر ہے، میں آپ کو اس میں اعظم بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ آپ میں ہمت ہے تو سنیں اس میں اعظم کیا ہے، سچ بولنا اور حلال کھانا اس میں اعظم۔ سچ بولنا اور حلال کھانا اس میں اعظم ہے۔ اگر یہ اسم نہیں ہے تو ایک شخص دور سے آیا، اس کے سر پر مٹی پڑی ہوئی، پریشان آیا، اس نے کعبے کے دروازے کو پکڑ لیا اور کہنے لگا اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس کے کپڑے بھی حرام تھے، اس کی غذا بھی حرام کی، وہ اگر دروازے کو پکڑ کر دعا مانگتا رہے گا تو اسے کیا ملے؟ اس کی دعا قبول۔ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہماری دعائیں، ہماری ماد ہرس ہوتی ہے، اس میں اللہ کی بندگی موجود نہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ بڑی غصے اور پریشانی کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، میں ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، پریشان ہو گئی کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے۔ آتے ہی وضو کیا، وضو کر کے باہر نکلے، سیدھے ممبر پر جا بیٹھے، صحابہ اکٹھے ہو گئے اور فرمایا کہ لوگوں، تم پر لازم ہے کہ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع۔ اگر تم دوسروں کو نیکی کی طرف نہیں بلاؤ گے اور برائی سے منع نہیں کرو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا، پھر دعائیں کرو گے تو دعائیں قبول نہیں۔ اس میں عزم تو یہ ہے کہ سچ بولو اور حلال کھاؤ، اس میں عزم تو یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے منع کرو اور نیکی کا حکم دو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اور میں پھر یہ بات کروں جو میں کر رہا ہوں، ایک شخص ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا مجھے اس کی بڑی بات یاد ہے، کہنے لگا آپ کیوں اتنے لمبے لمبے درس دیتے ہیں؟ میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہنے لگا آپ صرف قرآن کے 2 الفاظ لوگوں کو سمجھا، کوئی لمبے درس دینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا وہ 2 الفاظ کون سے؟ اس نے مجھے وہ 2 الفاظ بتائے۔ میں آج تک سوچتا ہوں کہ واقعی ان 2 الفاظ کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارے تو اس کی زندگی بھی اللہ کی بندگی ہے اور اس کی آخرت بھی سمجھ۔ میں نے کہا صاحب وہ کون سے 2 لفظ؟ کہنے لگا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل۔ بس۔ اچھا جی سارا سبق آپ بھول گئے ہیں، یہ 2 لفظ ہی یاد کر۔ میں 7 سال ہو گئے ہیں اس بات کو سوچتے ہوئے، میں آج تک سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں واقعی تیسرے لفظ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، سارا دین ان 2 الفاظ کے درمیان۔ اور پھر اس میں ایک نازک بات یہ ہے، کہ اللہ نے پہلے کہا کلوا من الطیبات، پھر کہا واعملوا صالحا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاک چیز نہیں کھاتا وہ نیک عمل نہیں کر سکتا۔ علم زندگی